السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج ہفتے کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی سی ہیپننگز آپ کی لائف میں آج کے دن آئیں. آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اپنی انداز سے اخبارات کو ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستانی معیشت کی جب بات آتی ہے تو الحمدللہ مسلسل بہتری کی طرف گامزن ہے، اور مزید جو بہتری ہے وہ کس طرح لائی جا سکتی ہے، حکومتی پالیسیز کو ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہوگا، ہم اکثر اور بیشتر معاشرے کے اہم لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ڈفرینٹلی ایبلڈ افراد کے رائٹس کیا ہیں اور پھر کس طرح وہ سوسائٹی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کو بھی آج سراہیں گے. بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک کیونکہ ظاہر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. اسرائیل غزہ میں نسل کشی روکے. اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ روکنے کی اسرائیلی درخواست بھی معطل کر دی گئی. ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ میں امدادی سامان پہنچنے دے اور صورتحال کو بہتر بنائے. عالمی عدالت کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے جی. عدالت غزہ میں انسانی المیہ کی حد سے آگاہ ہے اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس کے کافی ثبوت موجود ہیں، ایسا کہنا تھا عالمی عدالت انصاف کا. ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف کے جو 15 ججز تھے، متفقہ طور پر انہوں نے فیصلے کی حمایت کی ہے اور صرف 2 اس کے خلاف کھڑے دکھائی دیے. تو ایک بہت واضح اکثریت سے یہ فیصلہ جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے. بہت خوشائند فیصلہ ہے. ہر مسلمان جو ملک ہے وہ اسے بہت اچھے انداز سے ویلکم کرتا ہے. بہت خوشی کی ایک لہر ہے کہ بالآخر جو مسلمان کمیونٹی کی آواز تھی، جو اسرائیلی ہردرمی تھی، اور خاص طور پر جو فلسطینی بہن بھائی جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، ان کی آواز سنی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر سمرو صاحب، سینئر جرنلسٹ. شبیر صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. شبیر صاحب، ایک خوشائند فیصلہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے. تمام نظریں جو ہیں وہ ان کی طرف تھیں اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ پورا فیصلہ دیا گیا ہے، ایک واضح اکثریت سے ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے. کس طرح 15 ججز تو بہت بڑے ہوتے ہیں. 17 میں سے 15 اگر اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو یہ 100% ہی کامیابی سمجھی جانی چاہیے. بے شک. اور عالمی عدالت انصاف نے صرف کہا نہیں ہے، باضابطہ فیصلہ دیا ہے کہ جی اسرائیل جارحیت روکے. 7 اکتوبر سے جو مسلسل فلسطینیوں کے خلاف مصائب اور آلام کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو فوری طور پہ روکا جائے اور وہاں پہ انسانی امداد جو ہے اس کا سلسلہ بحال کیا جائے، اور تمام وسائل جو ہیں وہ اسرائیل کو بروئے کار لا کر اپنی جارحیت کو پیچھے لے جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ادروائز ہم مسلم امہ کی جانب سے تمام ممالک تو کر رہے تھے مطالبات. پاکستان سب سے آگے تھا اس میں کیونکہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں حکومت کوئی بھی رہی ہو، لیکن فلسطین کے معاملے پر وہ ہمیشہ ایک ہی ان کا موقف رہا ہے کہ اسرائیل جارح ہے اور فلسطین مظلوم ہے. اس کو پوری ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کامیاب کرے. لیکن اس بار جب عالمی عدالت انصاف بھی پاکستان کی یہ حمایت کر رہی ہے، پاکستان سے متعلق جتنی قراردادیں یا جو چیزیں آئی ہیں ان پر عالمی عدالت انصاف نے مہر ثبت کر دی ہے ایک طرح کہ ہمارا موقف ہمیشہ اصولی رہا. اور یہ بہت خوشائند بات ہے جس کا ہمارے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، چونکہ ظاہر ہے ایک طویل مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ہردرمی، حالانکہ وہ ساری طاقتیں ویسٹرن کنٹریز کی میں بات کروں گا کہ جو علم بردار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کی، یہاں کسی جانور کے ساتھ بھی بدسلوکی ہو جائے تو فوراً ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز آ جاتی. یہاں اتنے بڑے پیمانے پر معصوم بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، سب کو شہید کیا گیا. ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور مسلسل طور پر امداد کی فراہمی نہیں ہے. اس کے بعد میڈیکل جو ریسورسز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. نہ رسائی بھی نہیں دی جا رہی دنیا کو کہ وہاں تک پہنچایا جائے. یہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ میں، کہ خاص طور کی اگر بات کریں، یہ کیوں ہیں؟ اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے وہ تو سیدھا سادہ تعصب ہے. تعصب ہے. مسلم امہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. ظاہر ہے وہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور تاریخی طور پہ ثابت شدہ وطن ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہمارے پچھلی نسل کے سامنے یہ اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ ایک عالمی امہ کے دل میں خنجر گھونپ دیا. اس سے پہلے اگر امریکہ میں کہیں بھی کچھ بھی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس پر پورے ممالک چلا اٹھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یوں ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جارج بندہ تھا ایک نیگرو، اس کو 2 پولیس والوں نے کیا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی تھی. اور ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کی آواز بھی تھی کہ مظلوموں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی
کہیں بھی اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ ہو یا کوئی اس کے ہواری ہوں وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہ دوسری جانب کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دوسری میری نظر میں تو یہ بھی ہے کہ اسرائیل چونکہ معاشی طور پر امریکہ کے پورے سٹرکچر پر بہت زیادہ اثر انداز ہے، اس وجہ سے امریکہ میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ لامحالہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے اس لیے ہمارے لیے کہ ہمارے اتنے سارے ممالک ہیں، تقریباً 1.5 ارب کی مسلم آبادی ہے، لیکن ہم ایک ایک لکڑی کی طرح الگ ہیں۔ اگر یہ لکڑیاں ساری مل کر ایک گٹھے کی صورت آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ یا کوئی بھی سپر پاور نظر انداز کرے گا ہمیں۔ بالکل ٹھیک۔ شبیر صاحب، چونکہ ظاہر ہے ہم اگر بات کریں مظلوم فلسطینیوں کی یا کشمیری بہن بھائی ہمارے، مسلسل ہم نے دیکھا کہ ایک طویل مدت گزر چکی ہے کہ وہاں سے جو ہمت اور حوصلے ہیں جن کو مسلسل توڑا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، توڑ نہیں پا رہی اسرائیلی قوتیں ہوں یا پھر ہمارا پڑوسی دشمن بھارتی قوتیں ہوں۔ یہ جو حوصلہ ہے اس کی تعریف کرنی بہت ضروری ہے، اس حوصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، میرا خیال ہے ہمارا ہی دین ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب ایک پاور چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، ایک فریق سمجھتا ہے کہ خود کو کہ میں انصاف پر ہوں تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ مدد ضروری نہیں کہ اسلحہ ہے، جی، یہ ایک حوصلہ جو ہوتا ہے اسلام میں دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی غیبی یہ مدد ہے، بہت بڑی مدد بے ہے۔ شک بے شک۔ اور اس حوصلے کی وجہ سے ہی آج بھی کشمیر میں اسی طرح جاری ہے جدوجہد جی، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق خود ارادت کے لیے۔ بے شک۔ فلسطین میں بھی آپ دیکھ لیں وہی سلسلہ ہے، جی جہاں جہاں مسلم کمزور ہے وہاں پر اس نے ہتھیار پھر بھی نہیں ڈالے، جی، کیا اس بات کے ہے۔ باوجود وہ سارا سلسلہ اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے دن شروع نہتے کیا۔ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، بالکل جی 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 بالکل، کوئی پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی جھنڈا لے کے کھڑا ہوا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات۔ بچہ بھی دیکھیں، آپ تصویریں دیکھتے ہیں فلسطین کی، کشمیر کی، کہ سامنے سے ٹینک آ رہا ہے لیکن بچہ ایک پتھر لے کے راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو حوصلہ ہے یہ ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی اور ہماری ان کی تعلیمات کی دین ہے، اس کے بغیر تو یہ سلسلہ نہیں بن سکتا۔ سر اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اب بھارت کی طرف اگر اشارہ کریں تو دنیا کی طرف دیکھیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کھلے عام سر عام کہ اب تو ظاہر ہو گیا ہے کہ کھلے عام دہشت گردی کرتا ہے جو کشمیر میں خاص طور پہ کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں جو ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے پیچھے بھی انڈین ہاتھ ہوتا ہے جب بھی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹیررسٹک سٹیٹ اب بنتا جا رہا ہے انڈیا، کیا عالمی دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی اس منظرنامے میں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور خاص طور پر اس طرح کی اگر دہشت گردی کرتا ہوا دکھائی دیا تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ جی، المیہ اس لیے بھی ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ مسلم کنٹریز کے خلاف، مسلمان قوم کے خلاف جو ایک تعصب کا تاثر ہے شروع میں، اور اس کے پیچھے میں کہوں گا کہ خوف بھی ہے۔ صحیح، ایک خوف بھی ہے مغرب کو کہ اگر مسلمان اتنا آگے آ گیا جی، جو کہ ادھر مسلمان کا آ رہے کیا ہیں، بنے گا، بالکل ادھر کا کیا بنے گا، اس کا حوصلہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا۔ جی، دوسری جانب معاشی اقدامات انڈیا کے اور انڈیا کے حوالے سے جو بھی ہیں، تو معیشت سے ریلیٹڈ اقدامات امریکہ کو یا اس کے حواریوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا ساتھ دے۔ بالکل۔ ہمارے ہاں اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کچھ اور ممالک ہو، جب بھی ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے تو عالمی فورم پر ہم نے انصاف مانگا ہے۔ بالکل، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یوں کر دو وہ کر دو، نہیں، ہم نے ہمیشہ انصاف امن کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، صحیح، اس کو انصاف دیا جائے۔ لیکن دوسرے فریقین اس طرح نہیں کرتے، وہ کھل کر ساتھ دیتے ہیں جارحین کا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنے اس پہ نظر انداز پالیسیز پر کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے آنا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل بے شک۔ اچھا جی، میں موونگ آن ٹو اور نیکسٹ نیوز سٹوری۔ تعلقات بحال، پاکستانی سفیر نے تہران میں ذمہ داریاں سنبھال لیں، ایرانی سفیر آج پاکستان پہنچیں گے۔ بڑا خوشائند یہ بھی عمل ہے بہت بڑی بات، کیونکہ ایک برادران ملک ہے ہمارا، بہت بڑا قریبی ساتھی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور خاص طور پر جب بائلیٹرل ٹائز کی بات آتی ہے تو ایران کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ٹریڈ کے پیکٹ سائن کیے گئے، پھر اس کے بعد اور بھی دیگر گیس کے معاملات ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو اقدام ہے یہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی خوشائند کام ہے۔ جی، اصل میں ایران نے جو ایک غلطی کی جی، وہ ایک جانب سے پریشان کن تو تھی لیکن حیران کن بھی تھی کہ اس وقت یہ کیا سوچی تھی ایران بالکل کو، ایسی بلا آخر کیا تھا؟ بلا جی جی بلا جواز ایک دم جو ہے جی، ایک برادر ملک جو ہر وقت اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایران کو ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ایران پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ بے شک، جی جی، اس کے باوجود اگر یہ ہوا
تو ظاہر ہے ہمارے لیے صدمے کی اور حیرانی کی بات تھی. لیکن اب یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ دونوں برادر ملک جی تعلقات کو نارمل لا رہے ہیں. وہاں کا سفیر بھی آج آنے والا ہے واپس, ہمارے سفیر نے وہ کر دیا ہے. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو مسلم ممالک ہیں ہم, اور ہمیں اس طرح کی کوئی بھی پیش رفت جو ہے زیب نہیں دیتی تھی. خاص طور پر ایران سے یہ توقع نہیں تھی جو اس نے کیا. جی لیکن ہماری پاک فوج کے حوصلے بھی بلند ہیں اور ہمارے ملک نے بر وقت مناسب ترین جواب دیا, جی بے شک. جس کی تعریف بھی کی گئی لوگوں جی کی جانب جی سے, اور ہمارے مورال بھی بلند ہوا. ادروائز تھوڑی مایوسی ہوتی اگر یہ نہ ہوتا. بے شک بے شک. اور ایران نے جو کچھ کیا ظاہر ہے اس کو تو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس نے غلطی کی. اچھا اگر بائیلیٹرل ٹائز کی بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ظاہر ہے چونکہ ایران ایک پڑوسی ملک ہے, خاص طور پر چائنا ایک طرف جی ہاں, بہت بڑی سپورٹ پاکستان کی ہے, بالکل ہے. اور اگر بھارت کی بھی بات کی جائے تو بھارت اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اس کا ہاتھ بہت زیادہ رہتا ہے. چائنا بھی یہ بار بار کہہ چکا, بھارت کو وارننگز بھی دے چکا. اب تو کینیڈا اور باقی ممالک سے بھی آوازیں آتی ہیں, اور خاص طور پر جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں اس کو بھارتی سپورٹ مکمل طور پر حاصل ہے, چاہے بلوچستان ہو, کے پی ہو یا سندھ یا میں تو پنجاب, یہ کہیں عرض بھی کروں کوئی گا ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. عمر بھائی کہ ایران میں بھی جی جو سلسلے ہوئے پاکستان کے خلاف, اس میں بھی بھارت کا ہاتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسی ہے. جی بھارت کے بعد بھارت کا سپورٹر بہت بڑا سابقہ سپر پاور کہا جائے وہ ہو گیا روس. جی تو ان لوگوں نے, ان ملکوں کی سپورٹ کے بغیر ایران کی جانب سے یہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. ابھی بھی جو ہمارے ریاست دشمن ایلیمنٹس ایران یا دوسرے ممالک میں ہیں, جی تو ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے بھارت ہی کرتا ہے. صحیح. اس کے بعد دوسرے ممالک کی باری آتی ہے. جی جی تو ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان کے خلاف جو خیالات ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا بہت بڑا کردار ہے. صحیح. اور بھارت, ظاہر بات ہے بھارت کو آج تک ہضم نہیں ہوا پاکستان. جی بے شک. اور بھارت میں ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی بھی خاصی غالب تعداد ہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر بھی ہمیں تشویش ہوتی ہے. تو بھارت کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان ایک تو الگ ہو گیا ہم سے, جی دوسرا ہمارے ہاں جو ہے مسلمان ان کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, سی پیک کی جو سب سے تکلیف بڑا بہت کامیابی بڑی ہے. پاکستان کی, یہ بھی بہت برا لگتا ہے بھارت کو. اور بھارت صرف ہمارے ساتھ نہیں کرتا, چین جو ہمارے ساتھ برادری جی جی تعلقات ہیں, چین کے خلاف بھی بھارت کے ساتھ بڑے معاملات خراب ہیں. بالکل ایسے. سرحدی معاملات پر لداخ کی جانب اور ادھر. جی جی جی. اور ہمیشہ چین نے اس کو سبق ایسا سکھایا ہے کہ ایک دم وہ پیچھے چلا جاتا بالکل ہے, ایسے. پھر آ جاتا ہے وہ جو بندر والا سلسلہ ہوتا ہے نا, جی جی کہ بار بار تو یہ ذرا سا سلسلہ بھارت کو روکنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ورنہ تو ظاہر ہے پاورز تو دونوں جانب بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, موونگ آن ٹو آور لاسٹ اسٹوری, ٹائم تھوڑا کم ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب دگنا کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے, ایسا کہنا تھا آنریبل فائنانس منسٹر شمشاد اختر صاحبہ کا. اور جو معاشی چیلنجز تھے, میں تو کہوں گا کہ بڑی مشکل صورتحال تھی. نگران سیٹ اپ نے ٹیک اوور کیا, خاص طور پر شمشاد اختر صاحبہ کی طرف بہت ساری نظریں تھیں کہ آخر پالیسیز ہوں گی کیا اور کس طرح سسٹین کیا جائے گا اکانومی کو, اور بالآخر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. کیا کہیں گے سر؟ نگران سیٹ اپ جب آیا تھا اور اس میں جب لوگ ہمارے سامنے آئے کہ کون کون کس کابینہ میں ہیں, تو ہمارا خیال سب سے پہلے یہی میڈم شمشاد اختر کی طرف جانب ہی گیا تھا کہ یہ بہت ہی مناسب ترین ایک منصب پر مناسب ترین خاتون آئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی ہیں, مالیاتی شعبے کا طویل تجربہ رکھتی ہیں, اور گورنر اسٹیٹ بینک کے سے پہلے کس کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی, فائنانشل صورتحال کیا ہوگی. بالکل. تو اس حوالے سے میڈم شمشاد اختر مناسب ترین چوائس تھی, مناسب ترین عہدے کے لیے. اب اگر وہ اس طرح کہہ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے انڈورس کرنا چاہیے, کہ وہ توثیق کرنی چاہیے ہمیں کہ جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا, جب تک جی ڈی پی بہتر نہیں ہوتی, تب تک پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے ہاں ٹیکس کا جو ہے اس کی ایویژن اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس اگر 10% بھی بڑھ جائے تو ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور پھر بھی دیکھیں عوام بڑی باشعور ہے, بہت زیادہ ذمہ دار بھی ہے, لیکن پھر بھی ایسے چند فیکٹرز ہیں جو شور مچاتے ہیں باقاعدہ. اگر ہم ویسٹ سے کمپیئر کریں تو ہمارے یہاں تو ٹیکسز ہیں ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور عوام کو آدھے ٹیکسوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا جو کٹ جاتے ہیں پہلے سے. جو ملازمت پیشہ ہے اس کی بھی سیلری سے ٹیکس کٹ رہا ہے. لیکن جن کو باضابطہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, جو کروڑوں اربوں کا بزنس کر رہے ہیں, ان پر ہاتھ ہلکا ہے.
तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खास तौर पे मैडम शमशाद अख्तर से, कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए जिनसे टैक्स लेना वाजिब है। सही, आवाम तो दे रहा है, छोटे मुलाजिम भी दे रहे हैं, दुकानदार, दुकान से एक चीज जब आप खरीदते हैं तो जीएसटी और दूसरे तमाम टैक्सेस कट जाते हैं आपकी, वो चीज 5 रुपए की चीज आपको 7 रुपए में पड़ जाती है। राइट, बहुत शुक्रिया शबीर सुमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम टॉपिक पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसे ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन। देखिए हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग स्मार्ट इन स्मार्ट वर्ल्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और चूंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी की, पाकिस्तान की खुशहाली की, तो ये डेफिनेटली मईशत को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी खबर कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें मुसलसल कमी हो दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए चाइना की जानिब से जो $2 अरब के कर्ज की रोल ओवर होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत वाज़ेह दिखाई देने लगे हैं। साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो भी खास तौर पर हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और साथ साथ हमने देखा कि निगरान वज़ीर तिजारत ने भी बताया कि जो $20 अरब की बरामदात हैं वो 100 बड़ी कंपनीज से आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खुशाइंद अमल है। इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम मौलवी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन। नदीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नदीम साहब, जब बेहतरी की बात करने की तरफ हम चाहते हैं कि मईशत की बेहतरी है, ख़ास तौर पर अब हम देख रहे हैं कि जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जो हमें ये बता रहे हैं कि मईशत एक बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है, इन इंडिकेटर्स की सस्टेनेबिलिटी को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसकी मैं सबसे अहम जो वजह बताऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में भी मईशत जो है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करेगी, वो है SIFC। ठीक है। अच्छा, ये जो टीम है इन्होंने मैं कहूँगा कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर किया हुआ है जिसके अंदर हर इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, आर्म फोर्सेस, बिजनेसमैन और आम इंसानों की आवाज। यानी पहली बार सारे लोग एक पेज पे हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि वरना आमतौर पे कहते थे यार आम आदमी की आवाज नहीं है, ये तो सिर्फ बिजनेसमैन की आवाज है, टैक्स नेट को नहीं समझ रहे हैं यार, ये डिफेंस को नहीं समझ रहे हैं, हालात को नहीं समझ रहे। देखिए, इकोनॉमी जो है ना उस वक्त आपकी डेवलप करती है जब आपकी हुकूमत स्टेबल हो, हालात अच्छे हो, एजुकेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हो, और पता हो कि जी इंटरनेशनली दुनिया में कैसे हमने अपने ताल्लुकात को अच्छे करने। तो पूरा आपके पास एक ग्रुप होता है जो वर्क करता है, जिसकी वजह से आपकी मुल्क तरक्की करती है। तो अब आप देखें ना, SIFC का मैंने इसलिए कहा कि SIFC में हमारे पास जितने भी है वो प्रोफेशनल्स लोग बैठे हुए, एंड फिर जब एक फैसला हो जाता है फिर आप देखें उस फैसले पे कायम भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। वरना कई दफा आपने देखा है सियासी लोग फैसले करते हैं, फैसले बदल जाते हैं, इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं कि आज इन्होंने कानून बनाया हुआ है, कल कानून बदल देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो घबराते हैं। मगर अब SIFC के क़याम से अब इंटरनेशनली और लोकल इन्वेस्टर्स दोनों जो है ना बड़े पुरएतमाद तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं,
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بزنس مین خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ پرابلمز جو تھی وہ مختلف تھی, ملٹیپل پرابلمز ہمارے ساتھ آتے ہیں, اور اس کی وجہ میں اگین کہوں گا خاص طور پہ کہ ہماری عوام اور ہمارے سیاستدان کو پہلے سے پلان کرنا چاہیے. یعنی اب جیسے کہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہماری جو کیبنٹ بنے گی کوئی بھی پارٹی کی, ان کا فائنانس منسٹر کون ہوگا, یعنی کہ جو ووٹ پہ آپ جن کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو ان کو پورا ایک سٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے فائنانس منسٹر, اگر ہمارا یہ شخص جیت کے آتا ہے تو یہ فائنانس منسٹر ہوگا, یہ آئی ٹی منسٹر ہوگا, یہ منسٹری آف کمیونیکیشن کے اندر. ہمارے یہاں ملک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو 20 سال سے ووٹ جیتتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے, مگر اس کو آپ کبھی بھی آپ ہیلتھ منسٹری میں نہیں دیکھیں گے, آپ اس کو دیکھتے ہیں آئی ٹی منسٹری میں. اب ایک ڈاکٹر نے جس نے پڑھائی کی ہے ڈاکٹری کی, جس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کا پرابلمز ڈسکس کریں, وہ 20 سال سے پولیٹیشینز تو ہیں مگر ہم نے ان کو مختلف دیکھا ہے کہ جی کیا ہوا منسٹری چلیں جی آئی ٹی میں لے لیں, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہوئے بھی کام نہیں کر سکتے. تو ہمیں خاص طور پہ میں کہوں گا جو ووٹ ڈالتے وقت بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پروفیشنل کو دے رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا یہی لوگ قانون بنائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس وکیل ہونا چاہیے, آپ کے پاس ڈاکٹرز ہونا چاہیے, آپ کے پاس انجینئرز ہونا چاہیے. ہر شعبے سے اگر کوئی پارٹی کا ایک شخص آتا ہے تو آپ سوچئے گا کہ آپ کی ریپرزینٹ کرے, آپ کے ملک کی ریپرزینٹ کرے. صحیح. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو ہم اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں. کیوں کہ ہم کہتے ہیں اس بچے کا علاج ہو جائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی پنجابی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, مہاجر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, ہم پٹھان یا بلوچی, ہم کہتے ہیں سب سے بیسٹ ڈاکٹر. تو یہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی ووٹ ڈالتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب سے بیسٹ انسان کو ووٹ ڈالنا چاہیے, پروفیشنلز ہو, تاکہ یہ جو ہماری ٹیم نے محنت کی ہے یہ آگے بھی سسٹین ہو سکے. موجودہ حکومت کچھ عرصے کے لیے آئی مگر ایک مثال بن گئی, اور مثال اس طرح سے بنی کہ آپ دیکھیں نا 60 روپے سے زیادہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو نیچے لائے, ورنہ آج تک جو چیز مہنگی ہوتی ہے کبھی واپس نیچے نہیں آتی ہے, اور اگر آتی بھی ہے تو 1 روپے نیچے آتی ہے پھر 50 روپے بڑھ جاتے ہیں. اس حکومت نے تقریباً 64 روپیز پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈالر فورن ایکسچینج کے جو ہمارے پرابلمز تھے, ریزروز کو بڑھا دیا, ڈالر کی آپ دیکھیں نا قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں, پھر ہمارے پاس بڑی بے شاشہ پرابلمز تھے افغانستان کے. ندیم صاحب میں اسی تناظر میں اگر سوال کروں تو جب نگران سیٹ اپ نے منصب سنبھالا اور پھر خاص طور پر وزیر اعظم صاحب اور پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر, پھر اس کے بعد ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب جب آئے, تو آپ کو لگتا تھا کہ بزنس کمیونٹی خاص طور پر اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ انکارپوریٹ کر دی جائیں گی کہ جس سے بہت زیادہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جائے یا پھر جو معاشی چیلنجز تھے وہ کم ہو جائیں, تو کیا یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک مشکل دور میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے ہماری جو بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ خوش اس لیے ہوئی کہ انہوں نے دیکھا پروفیشنلز آئے. صحیح. آپ کے جو منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کون تھے, انہوں نے انڈسٹری چلائی ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ کا فائنانس منسٹر کو پتا ہونا چاہیے, ہی شوڈ بی اے گڈ اکانومسٹ, ہی شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ بینکنگ. آپ کا دیکھیں نا انڈسٹری سے جو تعلق ہے وہ انڈسٹری کو سمجھے. آپ کے مختلف, میں اگین کہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کو بہترین ملک بنائیں اینڈ ون آف دا موسٹ ڈیولپ کنٹری بنائیں, تو اس کے لیے ہمیں اور آپ نے, ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہوگا, bring the right person in the parliament. Right. And right person not on the basis کہ جناب کہ ہیروئزم بنا دیا کہ یہ ہمارا ہیرو ہو گیا. نہیں, ہم ہیروئزم کے تحت اپنے اولاد کو کسی ہاسپٹل میں نہیں ڈالتے, ہم کسی اسکول میں نہیں ڈالتے. ہم یہ کہتے ہیں سب سے بیسٹ اسکول, ہم کہتے ہیں سب سے بیسٹ ہاسپٹل, ہم کہتے ہیں سب سے بیسٹ یونیورسٹی. سو ہمارا ملک ہے یہ. ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا اکانومی بوسٹ اپ ہوگی, سو وی نیڈ آور چلڈرن ٹو بی بیسٹ ایجوکیٹڈ. ہمارے آئین میں ہے, جو چیزیں ہماری آئین میں لکھا ہے, تعلیم لکھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لاز ہمیں امپلیمنٹ کرنے ہیں, ہمیں بہت سے لاز کو چینج کرنا ہے. تو ہماری ریپریزنٹنگ
जो भी शख्स कर रहा होगा, वी शुड वो नो बहुत अहमियत का प्रोफेशनल है, क्योंकि देखिए आपकी मईशत या दुनिया में किसी भी मुल्क की आप मईशत उठा के देख लें, वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब होता है तो आपकी मुल्क तरक्की करता है, बिल्कुल मईशत बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो SIFC आपने मेंशन किया, जो कि जिसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा चेंज हमें दिखाई दिया। हमने UAE के साथ, हमने कुवैत के साथ, हमने सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सारे मुआहदे भी किए हैं थ्रू SIFC। अब इन जो ये मुआहदे हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, खासतौर पर एक तरफ CPEC एक बहुत खुशाइंद अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इन दोनों तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आने वाले चंद माह हैं उन्हें किस तरह देखते हैं फाइनेंशियली? देखिए आगे आने वाले दिनों में आई एम सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। राइट। उसकी वजह है, देखिए मैं सिर्फ अल्फाजों में बात नहीं कर रहा, आप चाहें तो इसकी सर्च भी कर लें। देखिए उसकी वजह ये कि ये जो रास्ता बन रहा है CPEC का, ये सिर्फ रास्ता ही नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जी बिल्कुल। और आपकी मईशत बेहतर होगी और ये आपको बहुत से रास्ते देना। अब हम बात करेंगे, देखिए GCC कंट्रीज से फ्री ट्रेड, मतलब आपके पास कितनी बड़ा गल्फ की कंट्रीज हैं जहां पे आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी। फिर चाइना इटसेल्फ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज को वर्क कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एंड इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री। तो अब आपके साथ बैक में चाइना आ गया, गल्फ आ गया, फिर आप यूरोप आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, इट्स अ चेन। और अब हालात जैसे बेहतर होते जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे दुश्मन साजिश करते रहेंगे। कभी आप देखेंगे ये जो साजिशी टोला है, कभी आपको इंटरनेट के जरिए से डिसहार्ट करेगा, कभी आपका ध्यान आपके ही अपने लोगों के अगेंस्ट में लगाएगा और डिवाइड एंड रूल यानी कि आपस में लड़वाएगा, ताकि आपके हालात जब खराब होते हैं मईशत खराब होती है, और जब मईशत खराब होगी तो लोग तरक्की नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ना, गुर्बत आज तक खत्म क्यों नहीं हो रही दुनिया में? खत्म इस वजह से नहीं होती कि सियासत और गंदी सियासत जब इस्तेमाल होती है तो फिर क्या होता है, महंगाई आती है। तो अब हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि दुनिया में बल्कि लोग वही बात कर रहे हैं कि जी मईशत को बेहतर की जाए। हमारी जंग जो है वो मईशत की जंग है। इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमारी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, एक विजन लाना पड़ेगा। जी। अच्छा, चूंकि ये बेहतरी पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतने थोड़े टाइम में हम यहाँ खड़े हुए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और चूंकि ज़ाहिर है जो पॉलिसीज़ थी, फिर खासतौर पर एक बहुत बुरा टाइम हमने देखा 2018 के बाद जिस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, तो पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया था। ख़ासतौर पर फिर जब निगरान सेटअप आया तो हमने देखा कि ये उम्मीद थी लोगों को कि कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। अब अगर बात किया जाए सस्टेनेबिलिटी की, तो जो आने वाली हुकूमत है उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? मैं एक जगह सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि अब बात ये भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी हुकूमत है तो इसे लंबा सस्टेन करना चाहिए, ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको लंबा सस्टेन करना चाहिए, ये भी बातें हो रही हैं। आई विश टू जी, ये मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग जो है ना यही कह रहे हैं कि काश ये जो है ना ये परमानेंट हुकूमत होती, क्योंकि हमने अवाम ने पहली दफा इस तरह सबने देखा कि जी प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं। हम देखे, हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की स्मगलिंग रोक दी गई, हमने ये देखा कि जी करेंसी को जो है जो करेंसी की जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका गया, हमने ये देखा कि इंटरनेशनल पॉलिसीज बेहतर होने लगी, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसकी भी वजह यही है कि उनके कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का बढ़ते हुए नजर आया। और ये सारी वजूहात की वजह से अब आने वाले दिनों में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनके लिए आराम से बैठना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप कर दिया बिल्कुल। और ये एग्जाम्पल को आगे लेके चलेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, जो SIFC का जो चीजें हैं वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जनाब के, क्योंकि ये पहले ही तय हुआ था कि मुल्क की मफाद में जो भी चीजें होंगी वो कंटिन्यू रहेगी और उसे बेहतर बना सकेंगे। जैसे दुनिया भर में होता है, इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं, इकोनॉमिक प्लान्स बनते हैं, 10 साल के इकोनॉमिक प्लान्स बनते हैं, 20 साल के, 50 साल के, मगर वो मॉडिफाइड होते जाते हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इस हुकूमत ने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, अब उसे मजीद और बेहतर बना देंगे। आगे आने वाले दिनों में अब जितने भी लोगों को
اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا جی۔ وہ ڈالیں گے. اب لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا. اور میں اگین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ترقی ہے یہ آسان نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرے گا. آپ دیکھیں جتنے بھی آج کل جو پچھلے کئی سالوں سے جو پرابلمز آئی ہیں, معیشت کی پرابلم لے لیں, ڈالر کیوں اوپر جا رہا تھا؟ جی آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, ملک رک جائے گا, ملک کی معیشت ایک تباہ ہو فیک جائے گی. نیریٹو کریٹ کیا گیا, فیک چیزیں, جی یہ عوام ایسی ہے, ملک ایسا ہے, لیڈر ایسے. نہیں جناب, لیٹس بی پازیٹیو. دیکھیں آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی رکھتے ہو, مگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے میرے ملک کے لیے کیا ہے, میرے بچوں کے لیے کیا ہے, کیا مہنگائی کم ہوگی. اور الفاظوں سے نہیں, میں اگین کہوں گا پروفیشنل لوگوں سے. ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 70 سالوں سے ہم نے پڑھا, سنا اور دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جو کیبنٹ بنتی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے جس کو آپ شپنگ کا منسٹر بناتے ہیں اس نے کبھی شپ نہیں دیکھا ہوتا ہے. اور جو آپ مختلف اور منسٹریز کی اسی طرح میں بات کروں گا, کبھی کوئی آئی ٹی منسٹر بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر جو ہے, پھر اور ایجوکیشن منسٹر. یہ سارے ہماری جو کیبنٹ اینڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے, آج یہ موجودہ حکومت جو ہے, جو ٹیمپرری حکومت ہے, اس کی کامیابی کیا ہے آپ دیکھیے. میں اگین بتا رہا ہوں, آپ کے انڈسٹری کا منسٹر کون ہے؟ جی انڈسٹری سے تعلق ہے. آپ کے فائننس منسٹر کون ہے؟ فائننس سے تعلق رکھنی ہے. آپ کے ڈیفنس کا جو فیصلے کر رہے ہیں کون لوگ, وہ خود ڈیفنس کی, کیونکہ ان کو پتا ہے آرم فورسز سے ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے. اینڈ دین وی آر آل ورکنگ ڈیڈیکیٹڈ. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ جی ہماری پارٹی کا لیڈر خوش نہیں ہوگا, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, چونکہ ایک آخری سوال میں کروں گا, پھر اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے. چائنا کی جانب سے جو $2 ارب قرض رول اوور ہونے کے امکانات ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ بھی کی ہے, وہاں بات بھی کی گئی ہے کہ یہ رول اوور کر دیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی سچویشن ہے اس میں یہ بہت بڑی سپورٹ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے 1 سال کا آپ کو ڈیٹا اٹھا کے بتاتا ہوں. مور دین 100% چائنا نے آپ کے ساتھ ٹریڈ بڑھا دیا. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو اس قابل کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی سے لون بھی لیتے ہیں تو اب آپ ری پیمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو دیکھیں نا, پہلے بہت سے شرائط تھے, وہ کہتے تھے جی پتہ نہیں آئی ایم ایف دے گا نہیں دے گا. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے کہ جناب اب ان کی تجارت بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح. اور تجارت بڑھتے ہوئے اس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز چائنا نے 100% سے زیادہ, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ چاہے چیک کر سکتے ہیں, 100% سے زیادہ ٹریڈ بڑھا دیے. اسی طرح گلف کنٹریز نے بڑھا دیے. مختلف آپ ملک کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹریڈ جو ہے پاکستان کے ساتھ بڑھیں. تو میرے خیال سے جس طرح سے مختلف ممالک اور سعودی عربیہ, چائنا, ہم سب یہ ہمارے دوست رہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ پہلے قرضوں کی بات کی جاتی تھی, اب انویسٹمنٹ کی مد میں ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک خوشائند عمل ہے کہ ہم قرضوں کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم انویسٹمنٹ کی طرف آپ دیکھیں نا, اگر ہم ایم او یوز کی بات کریں تقریباً 80 بلین سے زیادہ تو ہم ایم او یو سائن کر سکتے ہیں. $80 بلین, جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اینڈ پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا, آج ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کو کمپنی کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہوا میں بات. ارامکو جیسی کمپنی سعودیہ کی, they are working with us. They are coming with a big investment. اس کے علاوہ کئی آپ دیکھیں چائنیز کمپنیز ہیں, گلف کی کنٹریز میں سے ہیں, یورپین کنٹریز میں سے لوگ آ رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ان کمنگ ایئرز آپ دیکھیں گے, آپ کی پراپرٹی کی قیمت بڑھ جائے گی, آپ کا سٹاک مارکیٹ میں جو ہے آپ تیزی دیکھیں گے. اس کے علاوہ امپلائمنٹ, کیونکہ دیکھیں جو 70 بلین کے لوگ جو ادھر انڈسٹری لگائیں گے, یہ اسی عوام سے ہی تو لوگوں کو رکھیں گے نا, تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی, ہر طرف سے فائدہ ہے. پھر آپ کی جب امپلائمنٹ بڑھے گی تو آپ کی پاورٹی لیول کم ہوگا. مگر اب ہمیں جو دھیان دینا ہے, ہمیں یہ دینا ہے کہ ہمیں پروفیشنل بننا ہے. ہمیں باتوں میں, رومرز میں اور فضول قسم کی جو ویڈیوز ہم پاس آن کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ندیم مولوی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ڈفرینٹلی ایبلڈ سوسائٹی میں جو کردار ہے ہمارے بہن بھائیوں کا, وہ کس طرح کا ہے, اسے سرائیں گے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.
हमें चारों तरफ से दुश्मन का सामना है और गद्दार हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अशरफ, ये इख्तिताम है तुम्हारा। अब हमारे पास कोई नया मंसूबा बनाने का मौका है। यानी अब्दुल हमीद अब कोई नया मंसूबा बना रहा है। हम कल पाया तक से फरार हो जाएंगे। वो यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रही है। जो हमें बर्बाद करना चाहता है वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। यानी सिर्फ हम दोनों जानते हैं महमूद पाशा को। महमूद पाशा के बारे में तुम रत्ती बराबर भी नहीं जानते हो, समझे? करीब मत आना। पाशा, हम पहले तमाम गद्दारों को बेनकाब कर देंगे। अब्दुल हमीद को ये बात आखिर कैसे मालूम हो सकती है? कौन हो तुम? सलीम पाशा? मिशन पाशा अब भी महल में मौजूद है सुल्तान मौसम। Welcome to Star and Style Season 4. The beautiful, the stunning Fawzia Aman. लाइफ में चीजें अचानक से हो जाती वो मॉडल इज इन द हाउस। ग्रेट था वो इटालियन डिजाइनर एंड पाकिस्तानी डिजाइनर, सबको लगा है मैं पेरिस में हूँ। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम मिनाज बेगम को। ट्रूली टैलेंटेड अरूसा अली। मोहब्बती खातून की, बड़ी डाउन टू अर्थ। मतलब यू नो सुनते हैं तो बिल्कुल लगता है बहुत कि अच्छा लगता है। उन गानों को सुनना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ बहुत जल्द स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 में मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिम यार टिवाना के साथ, ओनली ऑन पीटीवी होम। सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे डिफरेंटली एबल्ड सोसाइटी की, क्योंकि जहाँ बात आती है रवैयों की, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें तजाद ज़रूर दिखाई देता है। हमारी जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है, ये बहुत खूबसूरत पहलू है हमारी सोसाइटी का, बहुत मासूमियत है, एक ऐसा अंसर है कि जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बात नहीं करते और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर ऐसे रवैये जन्म लेते हैं कि जहाँ इग्नोरेंस का रवैया आ जाता है, इंक्लूसिविटी नहीं होती, हम इन्हें शामिल नहीं करते अपने साथ। हम जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल है या फिर बाकी दीगर चीज़ें हम देखते हैं, हमारी चाहे ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो या फिर हमारे जो बाकी लोग हैं वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने शोबों में, टीचिंग का शोबा है, फिर उसके बाद और बहुत सारे शोबे जाते हैं कि जहाँ हमारे डिफरेंटली एबल्ड बहन भाई काम कर रहे हैं, तो यकीनन इसको सराहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमसे बहुत 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 बेहतर हैं। जिस तरह ये सोसाइटी को आगे लेके चल रहे हैं, अनसंग हीरोज हैं हमारी सोसाइटी के, इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह की बात होती है हम देखते हैं कि जो रवैये हैं ख़ास तौर पर हमारी आवाम बड़ी एम्पावर्ड है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोच और रवैये में तजाद भी दिखाई देता है टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी। ऐसा क्यों है? इसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका पीटीवी वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि मौका दिया बोलने का जी। और उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूंगा कि मैं जो है मायूस नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है ब्लाइंडनेस का आगाज़ किया था स्कूल लाइफ में जी। पार्शली ब्लाइंड था और मुश्किल से मैट्रिक किया था उसके बाद, लेकिन मैंने हर जगह देखा जी कि अगर इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। क्या बात है। तो हम लोगों ने कोशिशें की और कोई रुकावट नहीं हुई और मैं वर्ल्ड लेवल पर भी गया और फाउंडिंग जनरल असेंबली में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की। तो ये जो हम लोगों ने तालीम और तरबियत हासिल की, रोज़गार किया इन मैनी वेज, और हमारी हुकूमत ने भी, हम ये नहीं कह सकते, हम दुनिया भर में बहुत सी चीज़ों में लीड कर रहे हैं। अगर डिटेल में कभी बात करने का मौका मिले बेशक, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2002 की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी दी थी, वो यूएनओ के चार्टर से पहले दी थी। यूएनओ का चार्टर 2006 में आया जी। उसकी रिव्यू मीटिंग में था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे पहले हमारा प्लान ऑफ एक्शन भी आ गया था वैसे जी, जी। तो और बहुत से एग्जीक्यूटिव आर्डर से। मसला सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंडिंग कम होती है और हर शोबे का हाल है जी, जी, और उसमें हम ये कहते हैं
کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو ہم کمپیٹیٹیولی کوالٹیٹیولی جو ہے ٹرین کریں, اس کے بعد ہم لوگوں کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جب گئے ہیں نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں تعلیم و تربیت کی راہ میں بھی رکاوٹیں نہیں ہوئی ہیں. انکلوسیو اور انکلوژن کی بنیاد پر اور انٹیگریٹڈ سسٹم کی بنیاد پر ہم نے یہاں تعلیم حاصل کی, جو دنیا کے ایڈوانس کنٹریز میں بھی بڑا کم ہم نے دیکھا اتنا اچھا. اور ہمارے یہاں امپلائمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ یورپین اور امریکنز جب میں انٹرنیشنل فورم پہ ہوتا ہوں تو اکثر پوچھتے ہیں اتنا اویئرنیس آپ کہاں سے لائیں. میں نے کہا ایک تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے, چاہے مدرسے میں جائے, مسجد میں جائے یا سوشل گیدرنگ میں جائے, تو وہ ایکٹیونیس, وہ جو موبیلٹی ہے ہماری ہے, وہ ہماری بیکنگ کرتی ہے. اور ہمارے چلنے پھرنے کو ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں, آرام اور سہولت نہ دیکھیں, بلکہ فیلڈ میں نکلیں. میں ایک واقعہ اگر آپ کہیں تو بتاؤں گا. 78 میں ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تھا, تو نیشنل کمیٹی کا چیئرمین تھا, ایڈوائزری کمیٹی فار دا ویژولی امپیئرڈ. اس میں میرے پاس ایک گروپ آیا تھا کہ ہمیں کوارٹر نہیں دے رہا, ہم بلائنڈ ہیں, جبکہ سائٹیڈ کو وہاں پر دیا جا رہا ہے. میں نے کہا ایز اے میٹر آف پرنسپل میں آپ کو تائید کرتا ہوں, لیکن ہماری موومنٹ, ہماری اپروچ جو ہماری آئیڈیالوجی اس کے مطابق میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا. میں کہوں گا آپ اپنا ہاؤس رینٹ لیں, فیلڈ میں جائیں, گلی کوچوں میں گھومیں, اپنے بچے بیوی کو لے جائیں, آپ دکان میں جائیں گے, ہاسپٹل میں جائیں گے, اسکول میں جائیں گے, پبلک موٹیویشن ہوگا, ایجوکیشن ہوگا, اور لوگ انفیکٹ نیچرلی سمجھیں گے کہ یہ نابینا افراد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو موٹیویٹ. صحیح. اچھا سر, میں اسی تناظر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. جہاں آپ نے حکومتی پالیسیز کو سراہا, جہاں آپ نے پاکستان کی بات کی, گلوبل سینیریو میں بھی پاکستان کی بہت تعریف ہوئی ڈیفینیٹلی, اور ہم ایک بڑی باشعور اور ذمہ دار قوم بھی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں فیملی سسٹمز کی, تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ بلائنڈ ہوں, ڈیف ہوں, یا پھر ڈاؤن سنڈروم سے گزرتے ہوئے بچے ہوں, کہیں نہ کہیں ہم چھپاتے ہیں, ان کو معاشرے کے سامنے نہیں لاتے. کئی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں مذاق نہ اڑ جائے, تضحیک نہ ہو جائے. یہ رویوں کو کس طرح بہتر بنایا جائے, کیونکہ یہ تو بہت خوبصورت پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا. یہ رویہ اب بہتر ہو رہا ہے بائی دا پیسیج آف ٹائم. ہمارا یہ ماحول جو ہے متاثر تھا یورپ اور مغرب سے. ٹھیک ہے. مغرب میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ماں باپ کیا کوئی گلٹی ہوتی ہے, کوئی ایسا چیز ہوتی ہے جس نتیجے میں ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. میں نے یہ جرمنی میں اسٹڈی ٹور میں جو ہے وہ دیکھا تھا اور بیان کیا گیا تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں ہمارے یہاں اب اتنا زیادہ نہیں رہا, شروع میں بالکل ایسا تھا, اب تو آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب فیسلٹیز بہت مل رہی ہے الحمدللہ. فیسلٹیز بہت ملنے کے باوجود بہت سی فیسلٹیز جو ہے نا وہ ڈیفیوز بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ جسے آپ نے کہا نا رویے, رویوں میں یہ ہے کہ ہمارے اتھارٹیز جو ہیں وہ اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتی جو گورنمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, جس طرح سے اس کو ٹرو سینس میں کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرانا چاہیے. ہاں, امپلیمنٹ کرانا. لیکن ہمارے بہت سے ادارے, اب جیسے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اسی طرح سے FBR نے ان مینی ویز ہمیں سپورٹ کیا. لیکن ابھی ہمارا موبائل فون جو ہے جس کے ذریعے نابینا افراد, ان پڑھ نابینا افراد بھی موبائل ہو جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ ایڈمیسو فیسلٹی ہے, بجٹ میں اعلان ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ پریکٹیکلی نہیں دی جا رہی ہے. ڈیوٹی فری کار کی فیسلٹی ہے جس کے لیے ہم کامرس منسٹری سے مسلسل جو ہے رابطے میں رہیں. ان کا رویہ بہت گریسفل ہوتا ہے, FBR کی اتھارٹیز کا بھی, PIA کا. اس کے ساتھ ساتھ اگنائٹ والے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نابینا افراد اور معذور افراد بہت ہی ایکٹیولی بہت آگے ہیں, ماشاءاللہ بہت آگے ہیں. اور وہ ایون کہ سافٹ ویئر ریسرچ میں بھی اپنے آپ کو اب آگے لا رہے ہیں. تو اس طرح کی ہونے کے باوجود جو ہے ان کے وہ موبائل فون پہ ڈیوٹی فری کو جو پریکٹیکل نہیں کیا گیا ہے, یا ان کا ٹاکنگ سافٹ ویئر اردو ہے, وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی زبانوں کا ادھر ہوا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اگنائٹ کے ساتھ, ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور بولتے رہتے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارا سافٹ ویئر ابھی اردو کا نہیں ہوا, جبکہ یہ ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ارد میں, نیپال ہے, سری لنکا ہے, سب کا ہو چکا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو بہت بڑی لینگویج ہے دنیا کی وجہ سے, تو اس کا ہونا چاہیے. تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں نا پریکٹیکل,
کہ جو فیسلٹیز ہمیں UN چارٹر کے تحت دی گئی ہے، نیشنل پالیسی میں دی گئی ہے، ایگزیکٹو آرڈرز میں دی گئی ہے، ان سب کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ. پھر سب سے ایک بہت بڑا خلا ہوا ہے کہ 18 ترمیم کے بعد فیڈرل لیول پر کوئی کوآرڈینیشن لائزون نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہونا چاہیے جس کا ہم نے بار بار کہا ہے، نیشنل اتھارٹی بننی چاہیے. ابھی ہمارے یہاں سولنگی صاحب تھے ورلڈ بریل ڈے پر اسلام آباد میں، نیشنل پریس کلب آف اسلام آباد میں ہماری گیدرنگ تھی، سیمینار تھا، اس میں آئے تھے آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات. ان سے کہا، انہوں نے کہا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، لیکن انٹرم گورنمنٹ اس کو اتنا شاید نہ کرا سکے، اگلے میں ضرور آپ اس کو ٹیک اپ کریں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اس طرح کی جی پروفیسر صاحب، میں چونکہ ظاہر ہے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب بات آتی ہے حوصلے کی، ہمت کی، یا پھر سوسائٹی کو بہتر بنانے کی، تو جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ کمیونٹی ہے بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ہمت حوصلہ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے سن سے ہیں، یہ ہمت اور حوصلہ جو ہے یہ کس طرح اس کو بہتر بنایا جائے، جو گھروں پہ بیٹھ کے ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، معذور افراد ہیں جو سن رہے ہیں، وہ کس طرح سوسائٹی کو فیس کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ سارے میتھس اور ٹیبوز توڑے ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ ان کے والدین جو ہے نا ان کو، اور ہماری کوشش جو ہے نا شروع سے، جو ہماری سیلف ہیلپ موومنٹ ہے نا، چاہے وہ پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ، پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن، ہم سب سے پہلے ان میں اویئرنیس لاتے ہیں. ان لوگوں کو کہتے ہیں نکالو اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے پیروں پہ کھڑا کرنے والی جو ہے کوشش ہے، جیسے میں نے کہی. اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اب ایسی بات نہیں ہے، اب تو ہمارے پاس دیہاتوں سے اور دور دور کے علاقوں سے اور پانا چرا اور وزیرستان اور ایسی جگہوں سے ٹیلی فون بھی اور رابطے بھی آ رہے ہیں. تو اب اتنی مایوسی اس میں نہیں ہے، گھر سے تو وہ لوگ نکل رہے ہیں، لیکن جب وہ نکلتے ہیں نا تو اس کو بیت المال سسٹم جو ہے، زکوٰۃ سسٹم ہے، وہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ان کو ایکسیسیبل نہیں. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے نا اس میں یہ سہولت کرے کہ بیت المال زکوٰۃ میں ان کا حصہ ایکسکلوسیو کر دیں، ان کو خصوصی طور پر رکھیں، ان کی ڈیلنگ خصوصی طور پر کرے تاکہ انہیں دھکے نہیں کھانے پڑے، مس لیڈنگ نہیں ہو، افسران کی طرف سے لوور لیول پر مس لیڈنگ ہو. اسی طرح امپلائمنٹ آرڈیننس ہائی کورٹس تک نے فیصلے دیے ہیں کہ ان کو اپائنٹمنٹ دیا گیا ہے، لیکن جو ڈی سیز کے لیول پر وہاں جا کے مشکلات ہو جاتی ہیں، وہ ہے مشکلات. ان کو جو ہے ہم کہہ رہے ہیں ایک نیشنل اتھارٹی بن جائے، اس کے تحت پروونشل اتھارٹیز ہو، ایشوز کو ریفر کیا جائے نا لیگلی، قانون سازی ہو، تو مجھے امید ہے کہ وہ کم ہو جائے گا. رائٹ. اچھا، اگر جابس کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کچھ فورن برانڈز بھی ہیں، کچھ پاکستانی برانڈز بھی ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی، اور بہت اچھا بھی لگتا ہے، چاہے وہ پیٹرول پمپس ہوں یا پھر کچھ ریسٹورنٹس ہیں، کہ جہاں ماشاءاللہ بلائنڈ کمیونٹی، ڈیف کمیونٹی کو بہت زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے، نوکریاں دی جا رہی ہیں. اس تاثر کو بھی کس طرح بہتر بنایا جائے کہ جو سول سوسائٹی ہے یا بزنس کمیونٹی ہے وہ اس اپروچ کو کیسے اپنائے، اس کی طرف کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ بزنس کمیونٹی سے ہمارا اکثر تجربہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کمرشل ہوتا ہے. اس میں اگر گورنمنٹ ہمیں انکریج کرے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ آپ کو جو ہے ڈیوٹی فری دے یا فیسیلیٹیشن دے یا ڈسکاؤنٹ دے. اچھا، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے یہ تاجر برادری میں بھی اور ہماری بیوروکریسی میں بھی، یہ دور ہونا چاہیے کہ یار ان کو اتنی فیسیلیٹیز کیوں دی جائے. دیکھیں، نابینا اور معذور افراد کی، خاص طور سے نابینا افراد کی زندگی نہ صرف ڈیفیکلٹ ہے کہ بلکہ مہنگی بھی ہے. مہنگی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو اسسٹو ڈیوائسز لینے پڑتے ہیں، ایڈیشنل گیجٹس لینے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ہے، موبلٹی، سب میں ان کو ایڈیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے دنیا بھر میں جو ہے بائی ورچیو آف دیٹ سچویشن جو ہے ان کو اتنے لیول تک کہ کہیں 1/3 جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، کہیں 50% دیا گیا ہے. اس طرح سے چیزوں کو، جیسے بریل کتابیں بہت مہنگی چھپتی ہیں، تو برطانیہ اور امریکہ میں جو ہے 90% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 10% میں کتابیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ کنسیپٹ کو لانے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کو جو ہے اس میں تشتری میں رکھ کے یہ رائٹس نہیں دیے گئے، بلکہ یہ ان کی جو ہے جدوجہد ہے اور ان کی زندگی کو پروڈکٹیو سٹیزن بنانے کے لیے یہ ان کا رائٹ ہے، جو بنیادی ضروریات ہے. موبائل فون کی جو ڈیوٹی فری دی گئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہی تھا کہ یہ روزمرہ زندگی میں اپنی اوبر کریم کو ہائر کرنا، اپنی چیزوں کو ریسرچ کرنا، نابینا افراد جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کر لیتے ہیں آرام سے. تو وہ اتنی بنیادی ضرورت ہے اور وہ اسی فون میں آتا ہے جو ہائیلی پیڈ ڈیوٹی
वाले जो महंगे फोन्स हैं उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर लगता है जिसके तहत हम नाबीना ये कर सकते हैं। सही। तो उसको फ्री होना लॉजिकली बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी का शिकार रहेंगे वैसे, और इक्वली जो है अपने आप को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकेंगे अपना इक्वली। तो ये होना चाहिए। मेरी अब एज की वजह से जो है मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बड़े हमें तो बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन माने मैं इसीलिए ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, क्योंकि आपकी ये मुल्क आपका है, ये कौम आपकी है जो आपको सुन रही है, और हमें बड़ा बड़ा फख्र महसूस हो रहा है मुझे यहाँ आपसे मेरे सामने मौजूद हैं। मैं नादरा के सिलसिले में एक बहुत अच्छा इशू, नादरा के चेयरमैन साहब वगैरह सब बहुत ग्रेसफुली मिलते रहे हैं जी। नादरा का कार्ड जो है ना प्रैक्टिकली वो खुद हैंडीकैप कार्ड है। उसकी वजह यह है कि नादरा में सारी कैटेगरीज को जो है उसमें बस एक कार्ड दिया गया है और उसमें ये मेंशन नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड है, हेयरिंग, जबकि आपके जो डिपार्टमेंट्स है, रेलवे है, PIA है, दूसरे जो सहूलतें देते हैं वो कैटेगरी वाइज देते हैं। किसी कैटेगरी को वो समझते हैं ये सहूलत देनी ज़रूरत या नहीं, और उन्होंने लेटर भी जाहिर भेजे हैं। तो चेयरमैन नादरा ने 2 अगस्त 21 को 2 अगस्त 21 को मुझे अपने दफ्तर में स्मार्ट कार्ड पे उंगली रख के बताया कि देखिए ये एक छोटी सी जगह मौजूद है और हम इस पर VI लिखकर विजुअल इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन आगे उनके दफातर में क्या हुआ वो आज तक नहीं हुआ, और हम परसू कर रहे हैं कि वो दे देंगे ना तो नाबीना और माजूर अफराद काउंटर से धक्के नहीं खाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रोफेसर। इसी तरह से बैंक वालों ने बड़ी फैसिलिटेशन दिया हुआ है, स्टेट बैंक बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन अक्सर छोटे इलाकों में भी और बाद दफे बड़े शहरों में भी जी नाबीना का अकाउंट नहीं खुल सकता। अब वो बेचारा धक्के खा के स्टेट बैंक नहीं प्रोफेसर साहब बिल्कुल हम बिल्कुल इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उम्मीद करते हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जाए, आपने बात करने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इंशाल्लाह फोरम पे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ आपसे चाहेंगे इजाजत। कीप वॉचिंग डिबेट एट। थैंक यू।